فرحان میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ٹرانسجینڈرز کے درمیان میں بھی رہتے ہیں, ان کو آپ گائیڈ بھی کرتے نظر آتے ہیں, تو آج کا جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس انداز کے اندر ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مسائل تو لاتعداد ہیں. ان کے مسائل اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں, آپ یہ سمجھیے جب سے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. رائٹ. یہ انتہائی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں جب ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں, اور ان کے گھر میں ایسا سلوک نہیں ہوتا کہ یہ واپس اپنے گھروں کو دوبارہ لوٹ کے جائیں, ان کی منت سماجت کر سکیں. گھر میں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ یہ باہر اپنے آپ کو زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں کہ گھر میں. یہاں قطع کلامی کی معذرت میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم مینٹلی طور پہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ایک ایسے معاشرے سے ہم بلونگ کرتے ہیں جہاں ہمارا جو مذہب ہے اس طرح کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کرتا ہے, اور جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی یہ تمام تر چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آج کی کسی فیملی کے اندر اگر ٹرانسجینڈر جنم لے لیتا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا ایک ایسا کیا انداز ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ کیا ہم کیوں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, ایک معاشرہ جس کی نفسیاتی اس قسم کی ہو کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ ہی گالی سمجھا جاتا ہو. اب اگر آپ اس کو اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے کسی شخص کو بولیں گے, وہ ایک دم سے مڑ کر آپ کو غصے سے گھورے گا کہ بھائی مجھے آپ نے گالی دی ہے یا مجھے آپ نے اس طرح کا برا قسم کا تانا دیا ہے. جب اس لفظ کو ہی ایک گالی یا ایک تانا سمجھ لیا جائے گا تو یہ سمجھے کہ جس گھر میں وہ بچہ جو ہے وہ واقعی میں جنم لے لے اور اس گھر کا ایک فرد بن جائے, تو وہ فیملی یہی سمجھنے لگے گی کہ یہ ہماری فیملی کے لیے ایک تانا یا ایک گالی بن کے رہ گیا ہوا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں. ایک تو ان کی صحیح طرح سے گرومنگ نہیں ہونے دی جاتی, پھر یہ کہ ایسے بچوں کو گھر میں بات بات پہ مار بھی پڑتی ہے. ایسے لوگ آئی ڈونٹ نو کہ بہت پڑھی لکھی فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے, اب بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جی, لیکن ابھی بھی چھوٹے شہروں میں اور خاص طور پہ دیہات اور قصبوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی مار پیٹ اور اتنا برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, یا تو بچے خود بھاگ جاتے ہیں یا ان کو ایک ٹائم آنے پہ گھر سے خود ہی نکال دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی کمیونٹی میں جا کر رہیں, جو ایک کمیونٹی ان کی اپنی برادری ہے, ان کی اپنی کمیونٹی آباد ہوتی ہے الگ سے. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں, اب ایک 10-12 سال کا بچہ جو ہے اس کو گھر سے بے گھر کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, تعلیم اس کو ملے گی نہیں, اپرچونیٹیز اس کو, کوئی ہنر وغیرہ اس کو ملے گا نہیں. اس کے بعد اس کے پاس 2-3 راستے ہی رہ جائیں گے جب وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میں کنورٹ کر لے گا کمپلیٹلی. یا وہ شادی بیاہ پہ جا کے ناچ گانا کرے گا, یا پھر وہ کوئی چھوٹے موٹے اس طرح کے کام کرے گا, ایسے سڑکوں پہ بھیک مانگنے والی گداگری میں لگ جائے گا, یا تھرڈ آپشن ان کے پاس رہ جاتا ہے جسم فروشی کا. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چوتھا آپشن نہیں ہوتا. تو اس طرح کے مسائل جو ہے نا, ان لوگوں کو شروع سے ہی پہلے دن سے ان لوگوں کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں, اب جیسے اس نے 10 سال 15 سال 20 سال لگا دیے ایسے, اس کے بعد ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. اچھا فرحان, میں مزید بھی یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اب ہم ایسے ایگزامپلس بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ اچھی پوزیشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن انہوں نے اویل کی اور تمام تر چیزیں کی. تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیسا انیشیٹو لے سکتی ہے تاکہ یہ لوگ اگر گھروں سے نکال بھی دیے گئے ہیں تو ان کی کیسی تربیت کی جائے, ان کو ایک ایسا ہنر سکھایا جائے تاکہ یہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو کچھ حد تک جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ خود کر سکیں؟ دیکھیں, ان کے لیے یا تو اسکول بھی پھر الگ سے تعمیر کیے جائیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اکثر یہ کو ایجوکیشن کو تو آپ ایک طرف رکھیں, اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے شہروں میں وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی الگ الگ اسکول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ آپس میں مکس ہو کے کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ کریٹ ہو. جو ٹرانسجینڈر بچہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی ایک الگ اپنی نفسیات ہوتی ہے, وہ ایک نارمل اسکول میں پڑھ نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک الگ, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ وہاں پر جائے گا, لڑکے اس کو الگ سے تنگ کریں گے, لڑکیاں اس کو الگ پریشان کریں گی. جو ایک ٹرانسجینڈر بچہ ہوتا ہے وہ ایک اپنی الگ دنیا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی ایسے عام نارمل بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا, اسے پریشان کیا ہی جائے گا. تو یا تو ان کے اسکول وغیرہ الگ کیے جائیں, اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو ایسے والدین کے خلاف کوئی قانون پاس کروانا چاہیے جو اپنے بچوں کو اس طرح سے ابینڈن کر دیتے ہیں. بہت اہم آواز ریز کیا آپ نے یہاں پہ, اور بہت اہم نقطہ ریز کیا آپ نے یہاں پہ کہ یہ کامن پریکٹس ہے جو معاشرے کے اندر بڑے سالوں سے ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم مینٹلی طور پہ اتنا مضبوط ہو چکے ہیں, اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر چکے ہیں کہ آج ہر دوسرا انسان ہمیں ایم فل نظر آتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا نظر آتا ہے. اور اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی کیا آج ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کر پائے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو, ایک ایسے شخص کو ایکسیپٹ کر پائیں جس کا کوئی بھی قصور نہیں تھا کہ وہ اس انداز میں پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیں. اور جیسے آپ نے یہاں بات کی کہ یونیورسٹیز ان کی الگ کیے جائیں, تعلیمی ادارے الگ کیے جائیں, اب یہ بہت مشکل ہو چکا ہے.
اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو پہلے ہم دیکھتے تھے کو ایجوکیشن بھی اس انداز کے اندر پروموٹ نہیں کی جاتی تھی. اب کو ایجوکیشن وقت کی نیڈ بن چکی ہوئی ہے, اور اب دوبارہ سے ان کے لیے ادارے یقیناً ناممکن ہے ان کے لیے کرنا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں بلکہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے کہ بھائی ان کو نارمل پرسن ٹریٹ کیا جائے, ایک نارمل سٹیزن جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جائے, تاکہ وہیں پہ رہتے ہوئے ایک نارمل انوائرمنٹ کے رہتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کریں, اور کل کو پرفارم بھی تو کرنا ہے نا انہیں. اگر تعلیم حاصل کریں گے تو اداروں میں جا کے پرفارم بھی تو کرنا ہے, ان کے لیے اب نیو ادارے بھی تو ہم نہیں کریٹ کر سکتے. تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کیا جائے؟ دیکھیں, جو سب سے پہلی بات یہ کہ ایک یہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یار تربیت گھر سے ملتی ہے, تعلیم جو ہے وہ آپ جا کے تعلیمی اداروں میں کالج یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے ہماری جو جتنے بھی فیملیز ہیں, ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہیں اس معاشرے میں, ان کو یہ چیز اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے کہ ان لوگوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں, ان لوگوں کو کبھی جو ہے وہ اپنی تنقید کا, توہین کا نشانہ نہیں بنائیں. اب میری ایک مرتبہ ایک خواجہ سرا ہیں, انہوں نے MBA کیا ہے, وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ وہ UCP سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ نے مینیج کس طرح کیا تعلیم اس طرح سے لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ, انہوں نے کہا مجھے اپنے وجود کو کچھ عرصے کے لیے مارنا پڑا تھا, مجھے لڑکا بن کے اس کالج میں ایڈمیشن لینا پڑا تھا, اور لوگوں سے چھپانی پڑی تھی اپنی آئیڈینٹی کہ میں بیسکلی لڑکا نہیں ہوں. تو میں نے یہی بات ان سے بھی کی کہ بھئی ایسا ہمارے ہاں یہ چیز بن کیوں نہیں پاتی کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی ایک خواجہ سرا ایڈمیشن لے لیتا ہے تو آپ اس کو اس کے اسی روپ میں اسی روح کے ساتھ آپ اس کو قبول کریں. ہاں, آپ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کو خود بھی پتہ ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو میں لوگوں کے طنز اور توہین کا نشانہ بنوں گا. تو میرے خیال میں یہ ہمارے والدین کو بھی چاہیے, جس طرح سے میں ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنے کا کہیں کہ آپ نے کسی بھی دوسرے مذہب سے وابستہ بندے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی کبھی بھی مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے. اسی طرح جینڈر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کبھی بھی کسی خواجہ سرا جو ہے وہ اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں. اگر وہ ایک اچھے کام کے لیے آگے چل نکلا ہے کہ بھئی میں اپنی تعلیم حاصل کروں, میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں, تو اس کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس کو واپس اسی طرف نہ دھکیلیں کہ وہ کہے کہ شاید میرا کام بھی صرف معاشرے میں ناچ گانا کرنا ہے, اس کے علاوہ نہیں. بہت اہم آپ نے بات کی ہے.